میرا نام تھریا ہے۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میری بھابھی کی شادی کا موضوع آیا۔ میں نے ایک رشتہ دار کو بلایا اور اپنی بھابھی کے سامنے لڑکیوں کی کئی تصاویر رکھ دیں۔ اس نے ایک ایک کر کے ہر ایک کو دیکھا، اسے اٹھایا اور میرے سامنے پھینک دیا۔ اس نے کہا، بھابھی ایک بھی کام کا نہیں، کم از کم آپ جیسا تو ہے۔ میں اپنی بھابھی سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر لڑکی کی تصویر جو میں اسے دکھاتا وہ ہنستا اور انکار کرتا۔ وہ کہتا، مجھے ایک بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، میں خوبصورتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا، اگر کوئی لڑکی اس سے بھی کم خوبصورت ہو تو میں انکار کر دوں گا۔ مجھے لگا جیسے اسے اچھی طرح ڈانٹ دوں، لیکن میں بے بس تھا کیونکہ اس نے خوب کمایا اور کافی دولت مند تھا۔ در حقیقت ہم اس کے گھر میں رہتے تھے اور جو کچھ اس نے فراہم کیا تھا وہ کھاتے تھے۔ میرے شوہر کے پاس زیادہ کام نہیں تھا۔ میرے بہنوئی نے بھی اسے اپنی فیکٹری میں ملازم کر رکھا تھا۔ میری پہلی کوشش یہ تھی کہ میں اپنی بہن کی شادی اپنے بہنوئی سے کروں۔ اگر میری بہن میری بھابھی بن جاتی تو یہ اعزاز کی بات ہوتی اور وہ جو کچھ میں اسے کہتی وہ کرتی، لیکن میری بھابھی تو بالکل ہی بزدل تھی۔ میری بہن دراصل بہت پیاری تھی، لمبے کمر کے لمبے بالوں کے ساتھ، لیکن وہ سیاہ فام تھی۔ میں نے اسے بار بار کہا کہ وہ جب بھی میرے گھر آئے تیار ہو کر آئے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کا نام سنتے ہی فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں ایک سیاہ فام لڑکی سے شادی کروں گا؟ اگر تم میرے لیے ایسی عجیب لڑکیوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہو تو اسے بھول جاؤ، میں خود کروں گا۔ میرے پاس ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے سخت جواب دیا۔ میں کافی شرمندہ تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ میں چپ رہی کیونکہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے بہنوئی پر منحصر تھا، ورنہ میں اپنی زبان کو تنگ کرتا۔ میں واقعی میں اسے کچھ بتانا چاہتا تھا جو اسے یاد ہو، لیکن حقیقت باقی ہے، پیسہ آدمی کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بہرحال میں نے ایک رشتہ دار سے رابطہ کیا اور جب بھی وہ مجھے پروپوزل دیتی تو میں اپنی بھابھی کو تصویریں دکھاتا، لیکن اب تک اس نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی خامیوں کی نشاندہی کر کے مجھے واپس کر دیتا، حالانکہ وہ خود کوئی بہت خوبصورت نوجوان نہیں تھا۔ میری بھابھی کی واحد خوبی یہ تھی کہ اس نے بہت پیسہ کمایا، وہ کروڑ پتی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی دلہن میری پسند کی ہو تاکہ میں اسے قابو کر سکوں اور اس کے گھر پر حکومت کر سکوں، لیکن میں حیران رہ گیا جب وہ اپنی شادی کے لیے کراچی گیا۔ اس نے کہا، بھابھی میں 15 دن کراچی میں گزاروں گا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے سکون کی سانس لی، ٹھیک ہے، میں اس کے گھر پر 15 دن حکومت کروں گا۔ یہ عورت کی فطری خواہش ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جہاں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکے۔ میرے شوہر کے پاس علیحدہ گھر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میری بھابھی میرے بڑے بھائی کی عزت کرتی تھیں اور ان سے گہری محبت رکھتی تھیں، اس لیے اس نے اپنے گھر پر ہماری میزبانی کر کے اس پر احسان کیا۔ میری بھابھی کے جانے کے بعد میں نے خوب لطف اٹھایا۔ میں اس کے کمرے میں سوتا تھا کیونکہ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز قیمتی تھی۔ مجھے نوکروں پر بڑا اختیار تھا، ورنہ میری بھابھی سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کر لیتی۔ اگر میں نوکروں سے کوئی کام کرنے کو کہتا تو وہ صرف اتنا کہتا کہ اپنا کام کرو، میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں، اس لیے وہ میرے غلام ہیں۔ نوکروں نے بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن جانے سے پہلے میری بھابھی نے انہیں بتایا کہ انہیں میری بھابھی کی بات ماننی ہوگی، لہٰذا نوکر بھی میرے کہنے پر سب کچھ کرنے لگے۔ ان 15 دنوں میں مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کو سکون مل گیا ہو۔ ایک بڑا بنگلہ ہونا اور وہاں بیٹھ کر اپنے نوکروں کو اس انداز سے حکم دینا بہت اچھا لگا۔ اس کی الماری خشک میوہ جات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے بہت پیسہ کمایا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ میری بھابھی 15 دن کی بجائے 1 سال کے لیے رخصت ہو جائیں تاکہ میں ان کے گھر مزے لے سکوں، لیکن میں اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بھابھی واپس آ گئیں، لیکن جس لڑکی کو وہ اپنے ساتھ لایا اس نے میرا دماغ اڑا دیا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ بھی جوان تھی، اتنی خوبصورت کہ جو بھی اسے دیکھتا پلک جھپکنا بھول جاتا۔ اس کی پلکیں اتنی لمبی تھیں کہ میں نے کسی لڑکی پر ایسی پلکیں نہیں دیکھی تھیں۔ اتنی دیر تک میں سوچتا رہا کہ وہ اصلی ہیں یا جعلی، لیکن وہ واقعی خوبصورت تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ بہت خوش تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میں اسے کراچی سے لایا ہوں۔ آپ کو میرے لیے کوئی خوبصورت عورت نہیں مل سکی، اس لیے میں نے خود ڈھونڈ لی۔ یہ سن کر میں پاگل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ مجھے لگا جیسے میں گرنے جا رہا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا بہت سی باتیں سوچ رہا تھا اور وہ گھر کی رانی کو لے آیا تھا۔ کیا جلدی تھی؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔
مجھے اتنا صدمہ اور چوٹ لگی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں اپنی بھابھی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ وہ یہ بھی کہتا کہ شاید تم میری شادی اور میری بیوی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی بھابھی کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو وہ بیوی مل گئی جو آپ چاہتے تھے، لیکن میرا دل نفرت سے بھر گیا۔ میں سوچ رہا تھا اگر وہ میری بہن سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتا تو میں ہر چیز پر حکومت کر لیتا۔ بھاری دل کے ساتھ میں نے اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری بھابھی پہلے ہی سو گئی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ سب کچھ اس لڑکی کو منتقل کر دے گا۔ میرے بہنوئی کے پاس 100 کروڑ روپے کی بہت سی زمین تھی۔ اس کے خاندان کے شکر گزار ہوں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی 1 کروڑ پتی سے کر دی تھی۔ اب میں اور بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری بھابھی سے کہے کہ مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دو، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے 2 چھوٹے بچے تھے جن کا سارا خرچ میرا بہنوئی اٹھا رہا تھا۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں ساری رات انہی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ میں نے اپنے پاس لیٹے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، بے خبری سے کھراٹے لے رہے تھے۔ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ اگر میری بھابھی نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ویسے بھی ایک لاپرواہ انسان تھا۔ اگر وہ تھوڑا بھی ہوشیار ہوتا تو بہت کچھ لے کر بھاگ سکتا تھا، لیکن نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر ایمانداری نے کیا کر لیا تھا۔ صبح سویرے میں نے بیدار ہو کر اپنی بھابھی کے غصے میں مبتلا ہونے کے لیے ایک سادہ ناشتہ تیار کیا کہ وہ کتنی دور ہیں۔ اگر وہ بے وقوف بن رہی ہوتی تو میں اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا۔ میں اس کی تھوڑی سی خدمت کروں گا۔ میں اس کے طنز کو برداشت کرتا۔ میں اس کی تعریف کروں گا اور اسے بے وقوف بنا کر میں اپنی بستی کو محفوظ کروں گا۔ صبح جب میری بھابھی بیدار ہوئیں اور کمرے سے باہر آئیں تو وہ بہت خوش تھیں۔ لڑکی بھی باہر نکلی، بہت شرمیلی لگ رہی تھی۔ اس نے بہت مہنگا لباس پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی اتنے مہنگے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک آہ میرے دل سے نکل گئی۔ بہرحال وہ میز پر بیٹھ گئی۔ میری بھابھی ناشتے کی میز دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس نے کہا، بھابھی آپ نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے پرس نکالا اور 5,000 روپے کا نوٹ مجھے دے دیا۔ اس وقت مجھے ایک نوکر کی طرح محسوس ہوا۔ میرے شوہر نے کہا، دیکھو میرا بھائی کتنا مہربان ہے، اس نے فوراً تمہیں ایک چھوٹے سے کام کے لیے 5,000 روپے دیے۔ میں کہتا ہوں یہ 5,000 روپے اپنی بھابھی کے لیے صدقہ کے طور پر ادا کر دو، جس کی برکت سے تمہیں 5 منٹ میں مل گئے۔ وہ ابھی تک اپنی پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا یہ بھی کوئی بات تھی؟ میرے پاس بمشکل 5,000 روپے تھے اور بولے چلو اپنی بھابھی کا صدقہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے پاس ایک بہنوئی ہے جو اپنی بھابھی کا صدقہ ادا کروں۔ میرے الفاظ نے میری پیاری بھابھی کے لیے میرے اندر کی پریشانی کا اظہار کیا۔ میں نے محسوس کیا۔ میری بھابھی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے کہا، میں نے اس لڑکی کو پہلی نظر میں ہی پسند کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، جب مجھے اپنی پسند کی چیز مل گئی میں نے تاخیر نہیں کی اور اپنی فلور ملز میں سے ایک اسے منتقل کر دی۔ میری بینائی تاریک ہونے لگی۔ میری بھابھی اس کی محبت میں واقعی اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک فلور مل اسے منتقل کر دی تھی، لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کے پاس بہت سی ملیں تھیں۔ اس نے کہا، بھابھی اگر وہ میرا سب کچھ مانگ لے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے پیار بھری نظروں سے میری بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ شرما گئی۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور میرا دل ڈوب گیا۔ میرے بہنوئی نے بتایا کہ ان کا خاندان بہت قریب تھا۔ گھر کا کھانا بھی مشکل تھا۔ میں اپنی بھابھی کے انجام سے خوفزدہ تھی۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی وہ کروڑ پتی بن چکی تھی اور میں وہیں پھنس گیا۔ ویسے بھی کچھ دنوں سے میں نے اپنی بھابھی کو زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھنے دیا۔ میں اس کا پرستار تھا، لیکن وہ اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی کہ وہ کمپوز اور نرم تھی۔ اس کی زبان میٹھی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کی بھابھی اس کے لیے فرشتہ نہ ہوتی تو وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ 10ویں دن وہ کچن میں آئی اور کہا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے گی۔ پہلی بار جب اس نے کھانا پکایا اور دسترخوان لگایا تو جیسے ہی پہلا کاٹ لیا سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس نے واقعی ایک لذیذ کھانا بنایا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہونے کی بجائے جل گیا۔ وہ صرف دن بہ دن اپنے نمبر بہتر کر رہی تھی۔ میری بھابھی نے اسے پہلی بار کھانا پکانے پر گولڈ میڈل دیا، جو میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے بمشکل اپنے مزاج کا تجربہ کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی،
मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। वो सोने का सेट मेरी आंखों के सामने चमकता रहा। ये मेरी भाभी का पहला झगड़ा था। कौन जानता है, वो घर के कागजात बाद में उसके हवाले कर सकता है। ये सोचकर मेरा दिल डूब गया। मैं बेघर होने से खौफजदा था। अगली सुबह मुझे एक और धचका लगा। मैंने जो कमरा शेयर किया वो बंगले का सबसे बड़ा और कशादा था। मेरी भाभी ने कहा, भाभी अपना कमरा खाली कर दें। मेरी बीवी को आपका कमरा बहुत पसंद है और ये घर का सबसे बड़ा है। मैं आपके लिए एक और कमरे का बंदोबस्त कर दूंगा। ये सुनकर मैं हवास बाख्ता हो गया। मैं कुछ न कह सका क्योंकि घर मेरी भाभी का था। मुझे अपने कमरे से निकलने का शदीद दुख हुआ। मैं पिछले 2 साल से इसी कमरे में रह रहा था। जब मैं दूसरे कमरे में गई तो मैंने अपने शौहर से झगड़ा शुरू कर दिया और पूछा कि वो कुछ क्यों नहीं कमा रहे। उसने कहा कि वो हमेशा काम पर रहता है। उसने जो कुछ उसकी भाभी ने कहा वो क्या। तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी है? आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, तुम्हें इतने बड़े कमरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसने बच्चों को अलग कमरा दिया। और हम दोनों मियाँ बीवी इतने बड़े कमरे का क्या करेंगे? उसे अभी नई बीवी मिली है, उसे कमरा देने दो, घर उसका है। ये एक एहसान काफ़ी नहीं है कि वो हमें अपने घर में मुफ्त में रख रहा है। मैंने कहा, ये घर हमारे लिए कोई मुस्तकिल जाए पनाह नहीं है। जिस बीवी के लिए उसने अपना हिस्सा छोड़ने में हचकचाहट महसूस नहीं की, वो अपनी तमाम जायदाद उसके नाम कर देगा और जब उसकी बीवी हमें घर से धकेल देगी तुम्हें होश आएगा। मैं 2 साल से तुम्हें कह रहा हूँ कि खुद कुछ सीखो, उसके कारोबार को समझने की कोशिश करो, लेकिन तुम एक मुलाजिम पैसे लेकर काम करो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, तुम यकीनन हम भाइयों के दरमियान परेशानी पैदा करने वाले हो। और गला साफ करते हुए, फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने कहा कि वो अपनी आधी जायदाद अपनी बीवी को मुंतकिल करने जा रहे हैं। अब मुझे यकीन था कि हम जल्द ही कहीं और चले जाएंगे। ये होने वाला है। मैं और मेरे बच्चे इस जगह के आदी हो चुके थे। अगर मेरी भाभी अपने भाई पर एहसान करके उसे एक छोटा सा घर खरीद लेती तो इसमें हमारा रहना मुश्किल हो जाता और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बदकारी ख़त्म हो। मेरे बहनोई ने कहा कि वो 1 माह के लिए बीरन के मुल्क जा रहे हैं और वापसी पर अपनी तमाम जायदाद अपनी बीवी को दे देंगे। ये सुनकर मेरा होशियार दिमाग काम करने लगा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि भाभी के जाने के बाद मैं क्या करूँगी। जैसे ही मेरी भाभी बीरन के मुल्क के लिए रवाना हुई, मेरी भाभी की तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जो खबर दी वो मुझे चौंका देने के लिए काफ़ी थी। मेरी भाभी उम्मीद से थी। अगर मेरी भाभी को ये खबर मालूम होती तो वो वापस आ जाता और मैं नहीं चाहता था कि वो वापस आए। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वो अपने शौहर को अभी ये खबर न बताएं। जब वो वापस आए तो उसे बताना चाहिए, वरना ये खुशखबरी सुनकर वो अपने अहम काम से भागकर वापस आ सकते थे। वो मान गई। अब मैंने अपनी भाभी को हर रात जहर से भरा दूध देना शुरू कर दिया, ये कहकर कि ये उसके और बच्चे के लिए अच्छा है। तुम्हें ज़रूर पीना चाहिए, उसने कहा। वो उसे मेरे सामने खुलाएगी। जब से मेरी भाभी वो दूध पी रही थी तब से उनकी तबीयत नासाज थी। वो मुसलसल मुत्तरिब थी और मैं उसकी भाभी के आने से पहले उससे जान छुड़ाना चाहता था। एक दिन मेरी भाभी चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर जहर फैल गया है और उसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन मैंने कहा, हम आपकी बात नहीं मानते। उसके अंदर जहर कैसे फैल सकता है? मुझे मालूम था कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उसका इलाज कराया जाए। डॉक्टर ने कहा, हम उसे अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप उसे कल ले जा सकते हैं। मैं घर लौट आया, लेकिन इसी रात मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया। वो कहने लगा कि लड़की रातों रात अस्पताल से गायब हो गई थी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। 2 दिन हो गए थे मैंने अपनी भाभी के बारे में कुछ सुना था। मैंने अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया कि मैं आखिरकार महफूज रही। मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी भाभी को कुछ न कहना। जब वो वापस आया तो हमने उसे बताया कि वो भाग जाएगी। मेरी भाभी वापस आना चाहती थी। मैं अपना नकाब हटाकर उसके कमरे में बैठ गया। उसके अंदर दाखिल होते ही मैंने लाइट्स बंद कर दी और धीमी आवाज़ में कहा, पहले अपनी तमाम जायदाद मुझे मुंतक़ल कर दो, तभी मैं अपना पर्दा उठाकर तुम्हें करीब आने दूंगा। उसने मेरे हाथ से कागजात छीनते हुए कहा, बहुत हो गई भाभी, कुछ शर्म करो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने नीचे झुक सकते हो। उसकी बीवी ने उसे सब कुछ बता दिया था और वो काफ़ी उर्से से पाकिस्तान में था। उसकी बीवी उसके साथ थी। उसने मेरी धोखा दही की वजह से हमें घर से निकाल दिया। वो कहने लगा, अगर तुम मेरे और मुखल के साथ रहते तो मैं तुम्हें कभी घर से न निकालता।
اس نے فوراً اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا جائے اور کہیں کرائے کے لیے مکان تلاش کرے۔ وہ ہر ماہ مجھ سے آ کر کرایہ وصول کر سکتا تھا۔ میں التجا کرتا رہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور صرف ہمیں باہر پھینک دیا۔ میرے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب میں اس چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہوں جہاں مٹی کی دیواریں مجھے کاٹ رہی ہیں